بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مشہور تابعی حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت سعید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فرمایا، یا رسول اللہ، زید کے خیالات کا آپ کو علم ہے، کیا ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ زید بن عمرو کی مغفرت فرمائے، ان پر رحم کرے، ان کی وفات دین ابراہیم پر ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ زید کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ وہ قیامت کے دن تنہا ایک امت کی حیثیت سے اٹھیں گے۔ یہ زید جن کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چاچا تھے، زید بن عمرو بن نفیل، عمر بن خطاب بن عمرو بن نفیل، اس طرح سے۔ اور جو زید کے بارے میں ہم تفصیل سے یہاں نہیں بتائیں گے، ان کے لیے انشاءاللہ الگ سے ایک بنائیں گے۔ ابھی ہم حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ زید بن عمرو بن نفیل نے بنو خزاعہ کی ایک خاتون فاطمہ بنت بیجہ سے شادی کی تھی۔ انہی کے بطن سے اس مرد حق آگاہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک سعید فطرت فرزند عطا کیا، جن کی جلالت قدر پر اوج ثریا نے رشک کیا، یعنی بہت اللہ نے ان کو دیا، جس کے فضائل محاسن تاریخ اسلام میں ایک تابناک باب ہیں، اور ان کا نام حضرت سعید رکھا گیا۔ سعید واقعی سعید ثابت ہوئے۔ ابو العور سعید بن زید نے جب ہوش کی آنکھیں کھولی تو اپنے گھر میں ہمیشہ خدائے واحد اور دین ابراہیم کا چرچا سنا۔ قیامت کے دن تنہا ایک امت کی حیثیت سے اٹھیں گے، یہ موحد باپ کی تربیت ان کے دل میں توحید کا گہرا لگاؤ پیدا کر دیا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد جو ہی دعوت حق کا آغاز فرمایا، سعید رضی اللہ عنہ لپک کر آگے بڑھے اور دین حنیف کے حلقہ بگوش بن گئے اور ایمان لے آئے۔ جب صرف گنتی کے چند لوگ اس سعادت سے بہرہ یاب تھے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی زوجہ فاطمہ بنت خطاب، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی فطرت صالح سے نوازا تھا۔ چونکہ شوہر کے ساتھ ہی مشرف با اسلام ہو گئی تھی، حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے پہلے گنتی کے چند لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی زوجہ فاطمہ بنت خطاب تھی، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی فطرت صالح سے نوازا تھا، اپنے شوہر کے ساتھ ہی مشرف با اسلام ہو گئی تھی، اور یوں دونوں میاں بیوی اللہ کے ان پاک باز بندوں میں شامل ہو گئے جنہیں اللہ جل شانہ نے سابقون الاولون کا خطاب دے کر کھلے لفظوں میں جنت کی بشارت دی تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت سعید اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت خطاب سے پہلے صرف 26 آدمی ایمان لائے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ 27ویں مسلمان تھی اور حضرت سعید 28ویں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کی خبر مشرکین میں بجلی کی طرح مشکل میں پھنس گئے، اور ان پر بجلی کی طرح یہ خبر گری کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، اسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دعا مانگی، الہی قریش کے 2 ستونوں میں حضرت عمر بن خطاب اور عمرو بن حشام یعنی ابو جہل، ان میں سے جس کو تو چاہے ہدایت کا راستہ دکھا تاکہ تیرے دین کو تقویت پہنچے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے عجیب رنگ میں قبول فرمائی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مشرف با اسلام ہونے کے بعد ابو جہل کی حالت الگ سی ہو گئی، اور اس نے غصے میں آ کر اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر کے ان کا سر میرے پاس لائے گا، اس کو 100 سرخ اونٹ یا 1000 اوقیہ چاندی انعام دوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رشتے میں ابو جہل کے بھانجے ہوتے تھے۔ ان کی والدہ ابو جہل کی چچا زاد بہن تھی اور شجاعان قریش میں شمار ہوتے تھے۔
ابو جہل نے انہیں سخت اشتعال اور غصہ دلایا، یہاں تک کہ وہ تلوار کھینچ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اس کام کو میں کروں گا۔ یہ کہہ کر شمشیر بدست تلوار لے کر حضرت ارقم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اتفاق سے راستے میں ان کے قبیلے کے ایک صاحب نعیم بن عبداللہ الخام مل گئے۔ دولتی ایمان سے بہرایاب ہو چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تیور دیکھ کر ان کا ماتھا ٹھنکا۔ انہوں نے پوچھا، عمر کدھر کا قصد ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم عمر، تمہارے نفس نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کیا عبد مناف تمہیں چھوڑ دیں گے؟ یعنی ان کے قبیلے کے لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے؟ حضرت عمر نے کہا، مجھے کسی کا خوف نہیں معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی صحابی ہو گئے ہو، کیوں نہ پہلے ہی تمہارا سر اڑا دوں۔ حضرت نعیم نے کہا، تم مجھ کو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ عمر نے کہا، میرے کون گھر والے؟ حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہاری بہن فاطمہ اور بینوہی سعید بن زید دونوں مسلمان ہو چکے۔ حضرت عمر کو نعیم کی بات پر سخت تناؤ اور غصہ آیا۔ سیدھے حضرت سعید بن زید کے گھر پہنچے۔ اس وقت سادس الاسلام حضرت خباب بن عرت رضی اللہ عنہ سعید رضی اللہ عنہ کے گھر موجود تھے اور دروازہ اندر سے بند کر کے حضرت سعید حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلاوت قرآن کی آواز سنی تو ان کو غصے میں بھڑک اٹھے اور دروازے پر زور سے دستک دی۔ تینوں پرستاران حق سمجھ گئے کہ یہ عمر ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ تو گھر کے پچھلے حصے میں چھپ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کلام پاک کے جز کو جلدی سے کہیں چھپا کر دروازہ کھولا۔ حضرت عمر نے گھر میں داخل ہوتے ہی پوچھا، یہ کیسی گنگناہٹ تھی، یہ کیسی آواز تھی؟ حضرت سعید اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تم نے کچھ نہیں سنا؟ حضرت عمر سخت غضبناک ہو کر بولے، نہیں میں نے سنا ہے، خدا کی قسم مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم دونوں بے دین ہو چکے ہو، میں تمہیں اس حرکت کا مزہ چکھانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے لپٹ گئے اور ان کے لمبے لمبے بال پکڑ کر زمین پر گھسیٹا اور بے تحاشا پیٹنا شروع کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کو پٹتے دیکھ کر بے تاب ہو گئیں اور اپنے بھائی کے ہاتھ سے انہیں چھڑانے کے لیے آگے بڑھیں۔ حضرت عمر نے جوش غضب میں ایک لکڑی حضرت فاطمہ کے چہرے پر دے ماری، جس سے لہو لہان ہو گئی، لیکن استقلال کا یہ عالم تھا کہ اسی حالت میں بولی، ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اختیار کر لی ہے، تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، اسلام کا نقش ہمارے سینے پر لگ گیا ہے، وہ مٹ نہیں سکتا۔ خون میں نہائی ہوئی بہن کے منہ سے الفاظ سن کر حضرت عمر مبہوت ہو گئے۔ ان کا غصہ ندامت میں تبدیل ہو گیا۔ بولے، اچھا تو جو کچھ تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی بتاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمیں ڈر ہے کہ تم اس کو ضائع کر دو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے، معبودوں کی قسم کھا کر کہا کہ میں اسے ضرور پڑھوں گا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اب کچھ امید بندھی کہ شاید ان پر کلام الہی کا اثر ہو۔ انہوں نے کہا، ہم خدا کا کلام پڑھ رہے تھے، جب تک تم غسل کر کے بدن پاک نہ کرو گے کلام پاک کو چھو نہیں سکتے۔ غسل کے بعد جب وہ صحیفہ دیکھا حضرت عمر نے، جس پہ سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، پڑھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تھی کہ ان کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور اننی انا اللہ انا فاعبدنی فاقم الصلاۃ لذکری تک پہنچے تو بس وہاں رک گئے اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو گیا اور دل پر قرآن شریف نے اثر کیا۔ بے اختیار اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ حضرت خباب بن عرت جو چھپے ہوئے تھے باہر نکلے اور خوشی میں کہا، اے عمر مبارک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ہی دعا مانگی تھی کہ الہی عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، جن میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو، اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ حضرت عمر نے نہایت انکسار کے ساتھ حضرت خباب سے درخواست کی، مجھے جلدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ جب حضرت
زید ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان پر دار ارقم میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کس نیت سے آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبوت کی جلال آواز میں سننے کے بعد کپا اٹھے، سر جھکا کر نہایت آہستہ سے کہا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر صحابہ خوشی میں بے خود ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اور صحابہ نے اتنی زور سے اللہ اکبر کہا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج گئیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ منورہ کی ہجرت کا حکم دیا اور سعید رضی اللہ عنہ مہاجرین اولین کے ساتھ مدینہ پہنچے اور ابو لبابہ انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر قیام کیا، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی بھائی بندی حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے مدینے میں کرا دی۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، حنین میں، طائف کے مارکے میں بھی شریک تھے۔ بیت رضوان میں، فتح مکہ میں ایک فوجی دستے کے افسر بھی تھے۔ بیت رضوان کا شرف بھی حاصل کیا اور غزوہ تبوک میں بھی سفر کی ساری سختیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برداشت کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے کچھ عرصے بعد جب ایران روم سے جنگ کا آغاز ہوا تو سعید رضی اللہ عنہ شام جانے والے لشکر میں مجاہد کی حیثیت سے شریک ہوئے اور 13 ہجری عہد صدیقی میں اجنادین کا ہولناک مارکہ پیش آیا۔ اس لڑائی میں 90,000 رومی جنگجو، ایک نامور سردار، مسلمانوں کی تعداد 20,000 تھی۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ بھی کفن باندھ کر لڑے اور ایمانی قوت کے بلبوتے پر اللہ جل شانہ نے رومیوں کو شکست عطا فرمائی اور پھر مسلمانوں نے دمشق کا رخ کیا۔ اسی اثناء میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ کا آغاز ہو گیا۔ حمص کی فتح کے بعد رجب 5 ہجری میں یرموک کی خونریز جنگ پیش آئی جس نے شام کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ اس لڑائی میں حضرت سعید رضی اللہ عنہ پیدل فوج کے افسر تھے۔ وہ ایسی شجاعت اور پامردی سے لڑے کہ جہاد کا حق ادا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد باقی زندگی نہایت سکون خاموشی کے ساتھ گزاری۔ اس دوران میں ملکی سیاست میں کئی اتار چڑھاؤ آئے لیکن ہر قسم کے ہنگاموں سے کنارہ کش رہے۔ تاہم 35 ہجری میں امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مظلومانہ شہید ہوئے تو خاموش نہ رہ سکے اور ظالموں کی برملا مذمت کی۔ اس زمانے میں کوفہ میں مقیم تھے۔ اس واقعے کی خبر ہوئی تو انہوں نے کوفہ کی مسجد میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، خدا کی قسم میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ اسلام لانے کے جرم میں عمر مجھے اپنی بہن کو باندھ دیتے تھے جبکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور تم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو بدسلوکیاں زیادتیاں کی ہیں، اور اگر ان کی وجہ سے کوہ احد پھٹ جائے تو اس کا پھٹ جانا بھی بجا ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے کچھ دور عقیق کے مقام پر مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ 51 ہجری میں جمعہ کے دن وفات پائی۔ جنازہ عقیق سے مدینہ لایا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے غسل دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حنوط ملا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر حضرت سعد اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ قبر میں اترے اور اسلام کے مہر درخشاں کو سپرد خاک کیا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 80 سال تھی۔ حضرت سعید بن زید کا شمار ان 10 عظیم المرتبت صحابہ میں ہوتا ہے ان کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جنت کی بشارت دی تھی۔ نماز کی صف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے یا پیچھے دائیں بائیں ہی ہوتے تھے۔ کثرت عبادت کی وجہ سے مستجاب الدعوات کا درجہ حاصل ہو گیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابن البر نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ عروہ بنت اویس نامی ایک عورت نے والی مدینہ مروان بن حکم کے پاس شکایت کی کہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے ان کی زمین کا کچھ حصہ لے لیا ہے۔ مروان نے ان کو طلب کر کے حقیقت دریافت کی۔ انہوں نے کہا، تم میری نسبت گمان کرتے ہو کہ میں نے اس کی زمین کا حصہ غصب کر لیا ہے، حالانکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص ایک بالشت بھر زمین پر ظلم سے لے لے گا، قیامت کے دن اس کو 7 زمین کا طوق پہنا دیا جائے گا۔ مروان نے
اس سے قسم کھانے کو کہا تو وہ زمین سے دست بردار ہو گئے، اور وہ عورت نے جھوٹی قسم کھائی، انہوں نے زمین کو چھوڑ دیا الہی، اور کہا الہی اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے، اس کی زمین میں موت دے دے، اس کے گھر کے کنویں میں گرا دے۔ خدا کی قدرت دیکھیے، کچھ عرصے بعد عروہ نام کی جو عورت تھی وہ اندھی ہو گئی، پھر ایک دن وہ اسی حالت میں گھر کے کنویں میں گر گئی۔ اس کے بعد مدینہ میں یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی مستجاب الدعوات ہیں۔ ایک مرتبہ، اور حق گوئی بہت تھی ان میں، حق بات بولتے تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں کچھ نامناسب الفاظ کہے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ تڑپ اٹھے، فرمایا مغیرہ، لوگ تمہارے سامنے اصحاب رسول کو برا کہتے ہیں، تم ان کو نہیں روکتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کی جن سے کثیر الاولاد ہوئی۔ اہل سیر نے ان کی 14 لڑکے اور 20 لڑکیوں کے نام لکھے ہیں۔ واقدی نے لکھا ہے کہ سعید رضی اللہ عنہ طویل قامت گندم گو، ان کے سر پر لمبے اور گھنے بال تھے، بہت خوبصورت تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ ہم انشاءاللہ اس کو آگے بھی بڑھائیں اور خود بھی دھیان سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا جائیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ کوئی بھی نہیں ہو وہاں پہنچ جائے، اور شیئر بھی کر اللہ کو